السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. آج کے اس پیغام کو براہ مہربانی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں اللہ کے قانون کی حکمرانی بیان کی گئی ہے کہ جسے ہم اس کے ٹرو سینس میں نہیں جانتے اور نہ ہی مانتے ہیں. آج ہمارا ملک جس مذہبی دہشت گردی کا شکار ہے، اس کا ازالہ اگر ارباب علم و دانش نے اپنی تعلیمات سے نہ کیا تو پھر ہمارا یہ ملک جو اس وقت جہنم کی طرف رواں دواں ہے، اسے جہنم بننے میں چندہ دیر نہیں لگے گی. کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ہر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور جو مرضی آتی ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ جب وہ بڑے لوگوں کو آزادانہ جرائم کرتے دیکھتا ہے اور ان کو قانون کے شکنجے سے ہمیشہ بچتا ہوا پاتا ہے، تو عام شخص بھی قانون ہاتھ میں لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اسے اللہ کے قانون سے کلی واقفیت ہی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، کیونکہ اسے بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تم کچھ بھی کر لو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تم کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ سب قرآن کے مروجہ تراجم جو کہ روایات کی ملاوٹ سے بھرے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی حقیقی سمجھ پیدا نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کا قانون فطرت سمجھ میں نہیں آتا اور انسان بعض اوقات مادر پدر آزاد اور بھیڑیا بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو آج میں اس جنونی اور گمراہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ پیغام پیش کر رہا ہوں. برائے مہربانی اس پیغام کو پورا سن کر اپنے عقائد کو درست کر لیں اور اللہ کے قانون کی صحیح سمجھ پیدا کر کے اپنے اور اپنے سے وابستہ انسانوں کے لیے امن دینے والے بن جائیں. پیغام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے وہی سابقہ درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر کے میرے ساتھ تعاون کریں. اب آپ کے سامنے ایک آیت موجود ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور یہ تھمبنیل میں بھی لگی ہوئی ہے. یہ آیت قرآن کریم کی ایک معروف آیت ہے کہ جس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اس میں لفظ چاہنا اس مضمون کا جزو خاص ہے. اس لفظ کی وضاحت سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں عزت اور ذلت کے کیا معنی ہیں. عربی میں ان الفاظ کا وہ مفہوم نہیں جو ہمارے ہاں اردو میں رائج ہے. عربی میں عزت کے معنی قوت اور غلبہ کے ہیں اور ذلت کے معنی ہیں کمزوری اور مغلوبیت کے. تو عربی زبان کی روح سے منتشا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جسے اللہ چاہے اور دوسرے یہ کہ جو شخص ایسا چاہے. اس میں اگر فاعل اللہ کو بنایا جائے گا تو مطلب پہلا ہوگا جسے اللہ چاہے. اچھا، قرآن کریم کی کلی تعلیم کا محور قانون مکافات عمل ہے، یعنی انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے، کہ جس کے لیے قرآن میں ایک واضح آیت موجود ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ آیت ایک بنیادی اصول کے طور پر قرآن میں موجود ہے. لہذا قرآن کی ان آیات کا وہ مفہوم کہ جن میں آیت سے تصادم بنتا ہے وہ اس مضمون میں بطور حوالہ نہیں لی جا سکتی. مثلا ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. دوسری ایک آیت آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزاد دیتا ہے. ایک اور آیت آپ کے سامنے ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ان تمام آیات میں اللہ کو فاعل بنایا گیا ہے اور تمام تر ذمہ داری اللہ پر ڈال دی گئی ہے. اگر ان آیات کو انہی معنوں میں لیا جائے تو انسان بالکل بری الذمہ ہو جاتا ہے. اس کو کسی بھی کام کرنے کی جزا اور سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے تو چاہا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دے. اس لیے اس میں اس کا کیا قصور ہے. اسی طرح دنیاوی امور میں جو انسان کی قد و کاوش ہے اس کا کیا فائدہ، وہ کوشش کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ چاہے گا رزق میں کشادگی آئے گی تو اس طرح جو بھی دولت مند ہے تو وہ اللہ کے چاہنے پر ہے، اور جو غریب اور مفلوق الحال ہے تو وہ بھی اللہ کے چاہنے پر ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم وہ آیت دیکھتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، تو معاملہ ہی الٹ جاتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی انسان کوشش کرتا ہے. یا جب اس آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے
کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ان سے کہہ دو کہ حق اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، جس کا جی چاہے وہ اس کو قبول کر لے اور جس کا جی چاہے وہ اس سے انکار کر دے۔ تو ان مذکورہ دونوں آیات میں انسان کو فاعل بنایا گیا ہے۔ اب جب کوئی دونوں آیات کا پہلی تینوں آیات سے موازنہ کرے گا تو وہ ان میں زبردست تضاد اور تصادم محسوس کرے گا۔ دوسری طرف قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کی آیات میں نہ کوئی تضاد ہے اور نہ کوئی ابہام، جیسے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 موجود ہے۔ اب آتے ہیں بعض آیات میں من یشاء کی بجائے من تشاء، جسے ہم چاہیں، من اشاء جیسے میں چاہوں، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ لہذا ان آیات میں تو فاعل بہرحال اللہ ہی بنتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ پھر دہرا دوں کہ جیسے کہ پہلے میں واضح کر چکا ہوں اپنے پچھلے ایک پیغام میں کہ اللہ کے چاہنے کا مطلب اللہ کے قانون کا چاہنا ہے، یعنی جو کام اللہ کے قانون کے مطابق کیا جائے گا وہی اللہ کی مشیت اور مرضی ہوگی۔ مثلا قرآن میں ہے کہ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک کے درجات اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ روم میں جو آیت نمبر 48 ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو سمندر کے بخارات اوپر کو لے جاتی ہیں، پھر وہ انہیں اپنے قانون مشیت کے مطابق فضا میں پھیلا دیتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات قانون مشیت ہے، یہاں اللہ کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ قانون کی عملداری ہے۔ بے شک قوانین فطرت اسی اللہ کے بنے ہوئے ہیں، مگر وہ اب ہر کام اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک انجینئر جب کسی خاص برتن بنانے کی ڈائی بنا لیتا ہے تو اب تمام برتن اسی سائز اور ڈیزائن میں تیار ہوں گے کہ جس سائز اور ڈیزائن کی ڈائی وہ بنا چکا ہے۔ اب اگر وہ چاہے بھی کہ برتن دوسرے سائز اور ڈیزائن کے تیار ہوں تو برتن تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ڈائی کو نئے سرے سے تشکیل نہ کرے۔ ہر عمل کے نتیجے کے لیے ایک میعاد ہوتی ہے اور یہ میعاد اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق جو ہے نا وہ مقرر ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا نتیجہ نکلنے کی ایک میعاد ہے، اس عمل کا نتیجہ فوری برآمد نہیں ہو جائے گا۔ جیسے ایک طالب علم یونیورسٹی کے کسی امتحان میں بیٹھ کر امتحانی پرچے حل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ فوری طور پر اس کو تھما نہیں دیا جاتا بلکہ ایک میعاد مقرر کرنے کے یعنی کہ ایک میعاد مقررہ کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے یا ناکام۔ گویا عمل کرنے اور نتیجہ لینے میں ایک عرصہ ہے جو ہر صورت میں عمل کرنے والے کو گزارنا ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے کہ جس میں کہ اس کا جو ترجمہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھوکوں ناداروں کی مدد کرو تو کفار یہ کہتے ہیں، آیت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھیں کیا ہم ان لوگوں کی روٹی روزی کا انتظام کریں گے جنہیں اللہ خود بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اگر اسے انہیں بھوکا رکھنا منظور نہ ہوتا تو وہ انہیں امیر کیوں نہ بنا دیتا؟ اس نے جو انہیں غریب رکھا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ انہیں روٹی نہیں دینا چاہتا۔ اگر ہم انہیں روٹی دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں روٹی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی مشیت یعنی مرضی سے ہم جنگ کریں، اور یہ دلیل ان کی بدنیتی پر مبنی تھی۔ ہمارے ہاں ماشاء اللہ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے جو اللہ نے چاہا یا اللہ نظر بس سے بچائے، اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم جو جی چاہیں کر لیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یعنی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اس ضمن میں ایک شعر عام طور پر لوگوں کی زبان پر رہتا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو افغانستان اور عراق کی جو امریکہ نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو اللہ کی منظوری سے بجائی ہے، تو پھر امریکہ ظالم اور برا کیسے ہوا؟ یورپ سامراج اور غاصب کیسے ہوا؟ ہمارے ہاں یہ لفظ بھی اکثر استعمال ہوتا ہے جیسے انشاءاللہ، بلکہ تقیہ کلام بن گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی ہمارے ہاں انشاءاللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بات یقینی نہ ہو، جب عقیدہ یہ ہو کہ انسان لاکھ کوشش کرے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو پھر آپ کوئی بات بھی یقین سے نہیں کر سکتے، آپ میں خود اعتمادی پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ حتمی طور پر کہہ سکیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، چونکہ عقیدہ جبر ہمارا جزو ایمان بن چکا ہے۔ اس لیے اس کا شعوری یا غیر شعوری طور پر نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر دیں گے۔
اصل بات ارادے کی ہے. اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو لفظ انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ارادہ نہ ہو. انگریزی میں ایک جو جملہ ہے نا کہ if there is will here is way، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی کام کا تعلق ارادے سے ہے. اگر کسی کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ارادے کے بغیر انشاءاللہ کہہ دینا ایک رسم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. منتشا کی ساری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چاہنا کبھی اللہ کے قانون کا ہے اور کبھی انسان کا اپنا. انسان کا چاہنا تو ہم سب خوب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کا چاہنا 6 معنی وارد. اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اللہ کے قانون کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. انسان کی سرکشی کے بعد اللہ کا قانون، جسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں، حرکت میں آ جائے گا اور اس شخص کو اس کی سرکشی کی جلد یا بدیر سزا مل ہی جائے گی. فرق صرف یہ ہے کہ ساری کائنات اور مخلوقات سوائے انسان کے قوانین فطرت کی پابند ہے. واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے صاحب اختیار بنایا گیا ہے اور اچھی یا بری بات کے سمجھنے کا شعور بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کھلا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کے ہر عمل کو قانون مکافات عمل کے سپرد کر دیا گیا ہے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا 70 سے 80% نتیجہ دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے، اور اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو تو اس کے لیے قرآنی تعلیمات کے تحت آخرت میں بھی قوانین خداوندی کے مطابق سزا اور جزا موجود ہے جو اس نے بھگتنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.